جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار میر لندن سے آپ ساتھیوں دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ حاضر ہے اپنے پوڈ کاسٹنگ ویلاگ کے ساتھ اور پیار بھرا سلام عرض کرتا ہے. دوستوں آج کا جو یہ ویلاگ ہے یہ صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوگی شولڈر ٹو شولڈر. اور وہ بہن کون ہے اور وہ بھائی کون ہے آپ سب کو پتہ ہے. جس بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ بھٹو دوبارہ آ گیا, بلاول بھٹو, اور جس بہن کو ہم کہتے ہیں کہ بی بی شہید دوبارہ آ گئی, آصفہ بھٹو. تو آصفہ بھٹو نے پہلے سندھ میں کچھ ریلیز اور کچھ وہاں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا, اور اب وہ الحمدللہ پنجاب پہنچ چکے ہیں, لاہور پہنچ چکے ہیں. اور خاص طور پہ یہ تاریخ ایسے دہرا رہی ہے کہ بھٹو صاحب نے وہاں پہ پارٹی کا قیام کیا تھا لاہور میں. پھر بی بی شہید 1986 پہ جب آئی لاہور میں تو وہ ایک والہانہ ایسا استقبال تھا, آج تک میرے خیال میں ایشیا میں کسی کا استقبال ایسا نہیں ہوا. اور پاکستان میں بڑے بڑے فکٹیشیس بھی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی کہ وہ ریکارڈ توڑ سکے, اس کے نزدیک تک بھی نہیں گئے. تو وہ دونوں چیزیں جو ہے نا, ایک تو پیپلز پارٹی کا قیام اور ایک پیپلز پارٹی کا دوبارہ پھر ایک وائبریشن اور ایک ریوائیول, اور جو اتنا وائبرنٹ طریقے سے پیپلز پارٹی بوم کر کے اوپر آئی. اب یہ دونوں چیزیں اب اکٹھے آ رہی ہیں. تو بی بی شہید کے شہادت کے بعد جو ویکیوم تھا, اس کے بعد اب آصفہ بھٹو جب آئی ہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, تو پنجاب میں جہاں پہ کہتے ہیں جی نہیں پیپلز پارٹی کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملتا, اب ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی, منہ چھپاتے پھرتے ہیں مہنگائی لیگ والے, کیونکہ اب آصفہ بھٹو بھی آ گئی ہیں. اور آصفہ بھٹو کو جو ویلکم ہو رہا ہے, جو نوجوان, جو اسٹوڈنٹس اور جو بچیاں اور جو بچے اور ینگ جو ہے نا یوتھ, وہ ساری جو ہے نا ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ زبردست قسم کا دمادم مست کلندر ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے تو پہلے ہی ایسی کمپین چلائی ہوئی ہے کہ جس کی مثال نہیں مل رہی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یک جماعتی الیکشن ہے, ایک جماعت کا الیکشن ہو رہا ہے, وہ پیپلز پارٹی اکیلی ہے, باقی پتہ نہیں وہ کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ہیں. اور دوسرا ایک ہوتا تھا نا وہ ضیاء الحق کے زمانے میں غیر جماعتی, اور یہ یک جماعتی ہے, یعنی کہ لیس پارٹی الیکشن ہے. کچھ تو ٹنڈ منڈ ہو گیا پارٹیوں کا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہوئے ٹنڈ منڈ کی ہوئی ہیں. باہر سے آئے ہیں بھائی صاحب, 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے, اور اب آ کے وہ جو ہے نا کونے خدرے میں گھسے میں, کبھی داماد کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی سمدھی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کبھی محلے میں چلے جاتے ہیں, پبلک کی طرف نہیں آتے. یعنی کہ اتنا ان کو خوف ہے. وہ 16 مہینے کی جو نا مہنگائی لیگ کی کارکردگی وہ جو تھی وہ انہیں لے ڈوبی ہے. اور کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں تھی, تو ہم تھے. ہم کب کہتے ہیں ہم نہیں تھے, ہم تو کہتے ہیں کہ ذرا سی بھی ہماری کارکردگی پہ انگلی اٹھاؤ. بلاول صاحب نے تو وہ آپ کی حکومت بھی چھوڑنی تھی. آپ نے جو 3 مہینے لیٹ گئے آئی ایم ایف میں, بلاول صاحب نے اب وہ بتا دی بات, اور بلاول صاحب استعفیٰ دے رہے تھے, لیکن آصف علی زرداری صاحب مرد خور نے وعدہ کیا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے پھر مجبوراً وہ رہے. لیکن انہوں نے یہی کیا کہ اپنی آواز اٹھائی ہر پلیٹ فارم پہ کہ یہ ایسا نہ کریں, حکومت جو ہے نا اس طرح نہیں چلتی, گیمبل نہ کریں اکانومی کے ساتھ. اور اکانومی کے ساتھ گیمبل ہوا کیسے کہ اسحاق ڈار صاحب یہاں سے مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو ٹسل ہو گئی, ملک کی اکانومی بیٹھ گئی. میاں صاحب یہاں سے ہی واز کالنگ دا شاٹس, یہاں سے حکومت چلا رہے تھے, اور اب وہ اس کی حکومت کی ناکامی وہ بات ہی نہیں کرتے. میاں صاحب گنگرو ان کے منہ میں وہ ہو گئے ہیں, ان کی آواز ہی نہیں نکلتی اس پہ. پھر یہاں سے بیٹھ کے بڑے وہ جو نا وہ فلاں جنرل تو فلاں جنرل تو یہ جنرل تو وہ جنرل تو میں بدلہ لوں گا تو یہ کروں گا. اب جناب ان کے لوگوں نے پاکستانی جنرلز کو گالیاں دی ہوئی ہیں, ویڈیوز ہیں ان کا, اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا جو انہوں نے 9 مئی کیا ہے, ان کا 19-20 کا ہی فرق ہے. اور بڑے پاٹ صاحب بن کے آ گئے ہیں جناب. اب قاضی فائزہ صاحب یہ 50 روپے کے اسٹامپ کی کہانی کھولے نا کہ یہ کیسے گئے اور کیسے آئے. جیسے وہ قاسم سوری کا کھولا ہے نا کیس کہ جی ازمپشن ہے, بادی نظر میں وہی بنا اور اس نے یہ کیا وہ کیا. بادی نظر میں جب وہ ایم این اے بن رہا تھا اس وقت کسے پتا تھا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر بنے گا, کسے پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی, کسے پتا تھا کہ یہ اس سیشن کو یہ چیئر کرے گا. وہ تو اسد کیسر صاحب بھی تھے نا, اس نے چیئر کیا اور اس نے غیر آئینی طور پہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو خارج کیا. تو وہ چیزیں تو بادی نظر میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنی لمبی کہانی کو. تو بادی نظر میں یہ نہیں آپ کو لگتا یہ
50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भागे और अब आ गए। इनसे पूछें ना ज़रा बुला के जी, इनसे पूछें और इनसे पूछें कि इन्होंने इकॉनमी का क्या हाल किया। ये मफाद आमा का है ना मसला, इनसे पूछें ये क्यों ये करके भाग गए। और इस वक्त जो अवाम है वो एक साई ऑफ रिलीफ उन्हें मिल रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक यंग एनर्जेटिक विजनरी और अपने प्लान के साथ वो मैदान में आ गया। उन्होंने 10 निकाती अपना जो है अवामी मुआशी मुआहिदा दिया और जिसको हर जगह पे वो बाकायदा उसकी डिटेल में जाते हैं, हर जलसे में, हर पब्लिक रैली में, हर अपने वर्कर्स कन्वेंशन में वो उसको बाकायदा आवाम को एक किस्म का वो जिस तरह नहीं होता कोई टीचर याद कराता है बच्चों को, इस तरह वो, क्योंकि वो दिल से बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं, उन्हें पेन है इस मुल्क की, अवाम की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, अपनी बहनों माओं की, अपने तुलबा की, ये सारी और गुर्बत उन्होंने ख़त्म करनी है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये हम काम शुरू कर दिया तो 10 साल में हम मुल्क की किस्मत बदल देंगे। और वो उस तरह के वादे नहीं उन्होंने कहा, ये झूठे वादे। देखिए इन्हें अब ये प्रोग्राम करते हैं ना जब टीवी पे बैठ के कुछ ब्रेन वॉश लोगों को करते हैं, ये बेसिकली पढ़े लिखे तालिबान है, इनको सिंध की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती। कल एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, 4 बंदे बैठे हुए थे, उसमें एक थोड़ा सा बेहतर था, तो वो जनाब लगे हुए जी कि पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं मैदान में, आज कैंपेन बड़ी अच्छी कर रही है। अब देखें ज़रा उनकी वो क्या मतलब शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें, ये क्या होना चाहिए पता नहीं, अपने बच्चों को क्यों हराम खिलाते हैं, क्यों अपने इस पेशे के साथ जुल्म करते हैं। ये बड़ा अच्छा पेशा है सहाफ़त का, इसके साथ पता नहीं क्यों जुल्म करते हैं और क्यों वो लगे रहते हैं इस चीज़ पे। अच्छा कहते क्या हैं जनाब के मुकाबला क्या है महंगाई लीग का और आज़ाद उम्मीदवारों का। अच्छा तो पीपल्स पार्टी घर चली जाए जनाब, जिसने मंशूर दिया, जिसने कैंपेन की, उसका आप कह रहे हैं जी कि मुकाबला ही कोई नहीं है। बल्ले 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 बल्ले, आफरीन है आप पे। मैं कहता हूँ कि आपने तो वो जो भगोड़े हैं ना, उन्होंने तो मासी बेड़ा बनाया ना, वो बाकी 3 मुस्तनद पाकिस्तान के भगोड़े हैं, अल्ताफ हुसैन, जनरल मुशर्रफ और मियाँ साहब। मियाँ साहब तो 2-3 दफ़ा भागे और डील करके भागे और डील करके आए, डील करके गए। बल्कि एक दफ़ा तो ये एयरपोर्ट पे आए, 10 साला डील तोड़ के आ गए थे ना, तो मुशर्रफ ने फिर वो ज़ाहिर है वो निकाल दिए वारंट गिरफ्तारी। एयरपोर्ट पे जब वारंट गिरफ्तारी वो वहाँ पे अप्लाई हुए तो वहाँ पे इन्हें 2 ऑप्शन दिए गए। अब उनमें से एक ऑप्शन तो ये था कि आपको ठीक है जी वारंट है, गिरफ्तारी दे दें, तो दे देनी चाहिए थी, सियासी लीडर है ना। दूसरा ऑप्शन था कि या वापस चले जाएं। भाई साहब ने दूसरा ऑप्शन दिया और छूमंतर हो गए, चले गए वापस। फिर बीबी शहीद ने लाई, राइट, और बीबी शहीद लाई अपने हरीफ को, और मतलब बीबी शहीद भी होगी तो ये कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़वाया और निज़ाम को हम आगे लेके चले, और फिर हमारी हुकूमत छोड़ के भाग गई है। फिर जरदारी साहब ने इन्हें अब ये PDM के साथ मिलके इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, शहबाज शरीफ साहब को, महंगाई लीग के जो सदर थे। हमने तो वो कोई ज़ातियात पे नहीं गए, हमने तो निज़ाम की खातिर आगे लेके चले। अब ये क्या कर रहे हैं कि बाहर से आए हैं, पूरे डील के वो ढोल ढमक्के डील वाले जो है ना, प्रॉपर वो ढोल ढमक्के सम्राट, वो इंग्रेडिएंट्स जो थे ना डील के, सारे वो नज़र आ रहे हैं, सब पता चल रहा है, अंधे को भी पता चल रहा है कि ये डील करके अब आ रहे। ऐसे आ ही नहीं सकते, ये न्यूट्रल गेम तो खेलते ही नहीं ना। अच्छा अब वो आ गए और उस डील में ये जी कि PTI को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दो और पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत नहीं दो, बस हम सिर्फ हों, अकेले हों, बस ये इनकी ज़ियायत है, ये इनका इंतकाम जो है ना, ये सोच, ये बिलावल साहब ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं ये इंतकाम की सियासत ख़त्म करके, देखें ना बिलावल साहब के नाना, बिलावल साहब की वालदा को शहीद किया गया, वो तो मिनट बाद वो बात करें, फिर वो इन्हीं की तरह रोना धोना कर रही, वो तो नहीं रोना धोना करते, वो कहते हैं कि हमने जमहूरियत की खातिर जान दी और आगे चले, और उन्हीं का वो बेनज़ीर सियासत करने की बात करते हैं। और उसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह वो सियासत कहते हैं कि वो हमने मज़दूरों, किसानों, गरीबों की जो है ना, वो हमने फलाही उनके लिए काम करना है ताकि वो उनकी बेहतरी आए। अब ये मैं कह रहा हूँ ना, एक प्रोग्राम जो मैंने देखा उसमें वो उन्हें गंबर इंस्टीट्यूट का कोई कारकर्दगी नहीं नज़र आई, कोई गुर्दे जिगर के वो पेबंदकारी कोई नहीं नज़र आया, कैंसर की इलाज कोई नहीं नज़र आया,
SIUT کا کچھ نہیں نظر آیا انہیں, NICVT کا کچھ نہیں نظر آیا کہ پورے سندھ میں وہ جال پھیل گیا, اس کا برانچز کھل گئی ہیں. تھر کا پروجیکٹ انہیں کچھ نہیں نظر آیا, اتنا بڑا پروجیکٹ بن گیا پہلے دن ہی, جہاں سے 2019 میں وہ تھر کول سے 350 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوئی اور فیصل آباد کے انڈسٹریل یونٹس کو گئی. تو پیپلز پارٹی اپنے کام کو اس طرح تشہیر نہیں کرتی, وہ ملک کے لیے بنایا نا. یہ تو پروجیکٹ وہ تھا جو ریڈنڈنٹ ہونے کے قریب تھا, لیکن بلاول بھٹو صاحب کی کمٹمنٹ تھی اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو پرائیویٹ پاور پروجیکٹ کے تھرو, یہ پارٹنرشپ کے تھرو مکمل کیا. اب اسی طرح وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو وہ آگے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں یہ کام. یہ جو آگے انہوں نے 10 اپنے باتیں بتائی ہیں, ایون کہ وہ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں نا, وہ مدد انفیکٹ وہ پاکستان کی معیشت میں کردار ادا وہ کریں گے. اگر وہ بے نظیر انکم سپورٹ بڑھائیں گے تو اس میں اسکیمیں لا رہے ہیں, جس میں ایک اسکیم یہ بھی ہے کہ ان خواتین کو وہ بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ کچھ کاروبار کریں اور معیشت میں کردار ادا کریں. یہ دیکھیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ابھی پیسے لے لیں گھر بیٹھے, نہیں, ان کو معیشت میں ایڈ اپ کروائیں گے. اسی طرح جو پاکستان کا طالب علم ہے جو تعلیم حاصل کر کے جو بے روزگار رہتا ہے, تو 1 سال کے لیے اسے جو ہے اس کو خرچہ بھی ملے گا اور اس کی ٹریننگ بھی اس طرح کی ہوگی کہ اس کے یوتھ سینٹرز کھل جائیں گے, وہاں پہ وہ جائے گا, وہ بچہ وہ بچی جو بھی ہے وہ وہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری ہوگی, وائی فائی فری ہوگا, اس کا CV بنانے کا طریقہ, پھر انٹرویو کا طریقہ, پھر اس کو وہاں پہ سپورٹس کی فیسلٹیز, کلچر ایکٹیویٹیز ہیں, سب کچھ ادھر ملے گا. ایک بچے کو وہ مس گائیڈ نہیں ہونے دیں گے, مس ٹریٹ نہیں ہونے دیں گے, کہیں بچہ یہ لاسٹ نہ ہو جائے, کہیں غلط کاریوں میں نہ پڑ جائے. اس لیے یہ جو پلان ہے نا, کیونکہ وہ ینگ ہے, خود بھٹو صاحب تھے, وہ بھی ینگ تھے, 38-39 ایئرز اولڈ جب تھے وہ پارٹی انہوں نے بنائی. بی بی شہید بھی اسی طرح, اور پھر بی بی شہید 35 ایئرز اولڈ تھی, پرائم منسٹر بنی. بھٹو صاحب بھی ینگ تھے, اب بلاول بھٹو صاحب بھی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ینگ لیڈر دی ہے. اب میں وہ بات کر رہا تھا سندھ حکومت کی, کہ سندھ حکومت نے بسیں بھی چلائیں, 3 شہروں میں تو بہترین بسیں چلا دی, لاڑکانہ, کراچی اور حیدرآباد میں, بلکہ اس میں سرکاری بھی, عام بھی, اور پنک بسز بھی چلائیں لیڈیز کے لیے 2022 میں. لیکن کوئی ذکر ہی نہیں ہے جناب, میڈیا میں کوئی بات ہی نہیں کرتا, اور کہتے ہیں جی آزاد امیدوار جیت جائیں گے, پیپلز پارٹی نہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ کچھ سوئی بھی ہے, نیند خواب غفلت, یعنی کہ اس نے کچھ نہیں کیا, اور ویسے میدان میں جو ہے نا وہ ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں. یہ جو میدان میں ہم جلسے کر رہے ہیں, یہ لوگ آ رہے ہیں, یہ انسان نہیں ہے, کوئی روحیں. یہ پیپلز پارٹی کوئی مطلب خلائی مخلوق ہیں, یہ اس طرح کہہ لیں. تو ان کو یہ نظر نہیں آتا. وہاں پہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جناب, اب میں ایک بات کروں گا, سخت بات ہے, سانپ اور کتے والی ویکسین بھی تیار کی ہے, اور بڑے بیٹھتے ہیں میڈیا کے اوپر سانپ اور کتے, اور وہ ویکسین تیار کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے. پھر سو کیڈٹ کالج, پھر لڑکیوں کا کیڈٹ کالج بھی, دونوں سیپریٹ وہ بھی بنائے, ٹھیک ہے, بختاور کیڈٹ کالج. پھر بے نظیر جو ہے نا یونیورسٹی بنائی ویٹنری سائنسز کی, رائٹ. اب یہ دیکھیں کون کون سے کام نہیں کیے, ایجوکیشن میں بھی, ہیلتھ میں بھی, پاور اس میں سیکٹر میں بھی پیپلز پارٹی نے کام کیا. لیکن ان کا جناب انہیں سمجھ نہیں آتی, انہیں جمہوریت ہضم ہی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو کرتے ہیں بلاول صاحب کا, اور پھر بلاول صاحب جب انہیں نہا دھو کے نا گھر چھوڑ کے آتے ہیں نا, تو پھر بس کچھ اور ہی, پھر ان کی اندر سے ساڑ اٹھتی ہے. پھر اگلے پروگراموں میں نا پھر وہی پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پڑے رہو یار, یہ تو آپ لوگوں کی ہار ہے, یہ تو آپ لوگوں کی شکست ہے, کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, اور پھر آپ لوگوں تک ایکسپوز ہو جاتے ہو آپ. تو ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر سیاست کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور پاکستان کا نوجوان, پاکستان کے بچے بچیاں اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں, اور آصفہ بھٹو بھی ان کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. اور یہ دیکھیے گا کہ شہید بھٹو کا جو فلسفہ ہے اور ان کا مشن ہے ادھورا, اور بی بی شہید کا یہ فلسفہ, یہ ادھورا مشن, یہ بلاول صاحب آگے لے کے چلیں گے. اور یہ فلسفہ 3rd ورلڈ کنٹریز کے لیے بھی ہے. یہ جتنے پوائنٹس ہیں نا, جتنا, اور اب ان ڈیٹیل ہمارا منشور بھی آئے گا انشاءاللہ. دوسرے تو کسی نے اس طرح کا منشور بھی نہیں دیا, نہ معاشی دیا, نہ کچھ. وہ ادھر سے داماد کے گھر جاتے ہیں, ادھر سے سمدھی کے گھر جاتے ہیں, پھر محلے میں جاتے ہیں. یہ ان کی کمپین ہے, بس یہ 2-3 جگہ جاتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مطلب انہوں نے کیا ہے, بھاگ گئے تھے نا,
وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ بھاگ گئے تھے. کیا اس کارکردگی پہ ان کو حکومت ملے؟ یا 16 مہینے جو انہوں نے غریب کا چولہا بجھا دیا اور ملک کو ڈبو دیا. پہلے وہ 4.25 سال والے نے، 4.25 سال والے نے ڈبویا، 3.5 سال والے نے. اب اس کے بعد اوپر یہ سونے پہ سہاگا. اسد عمر جس طرح لیٹ گیا تھا IMF میں، بالکل اسی طرح یہ بھی 3 مہینے لیٹ گئے اور پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، بیٹھ گئی. اور اس پہ یہ جو نا انہوں نے چپ سادھ لیا. ہمارے اوپر انگلی اٹھائے نا. بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے، شہری رحمان صاحب آتی وزیر، نوید قمر صاحب تھے، شازیہ عطا مری تھی، عبد القادر پٹیل تھے، اور بھی ہمارے اسٹیٹ منسٹرز تھے. تو ان پہ انگلی اٹھائیں، کوئی بتائیں کہ انہوں نے کام غلط کیا، جی ملک کو نقصان ہوا. ہم نے تو نہیں ایسا کیا. آپ لوگوں کو بلاول صاحب بتاتے رہے. بلاول صاحب تو استعفیٰ دے رہے تھے. پھر آصف زرداری صاحب نے کہا جی کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے اور میں اپنے وعدے سے نہیں ہلتا، اور اس وجہ سے وہ رہ گئے، مجبوری ہوئی. لیکن یہ انہوں نے ابھی کاف لیگ کو بھی تازہ دھوکہ دیا ہے. ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے کرتے دھوکہ دے گے. تو ان کا کام ہی یہ تعصب اور ان کا کام یہ ہم نہیں چاہتے. ہم بے نظیر سیاست کریں گے، شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی. چنو نئی سوچ کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر سیاست کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، عوام میں ہیں. ہم عوام کے ووٹوں سے آنا چاہتے ہیں. ہم کوئی 2 نمبری نہیں کرنا چاہتے، کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. عوام کے ووٹوں سے آئیں گے، آئیں الیکشن لڑیں، جو ہارے جیتے آگے چلیں، نظام لے کے چلیں. یہ دوسرے طریقے سے نہ آئے. یہ کوئی نہیں، ورنہ بلاول صاحب عوام کے ساتھ سڑکوں پہ ہوں گے. اگر کوئی ہینکی پینکی سلیکشن میں ہوئی تو بلاول صاحب سڑکوں پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے کہہ دیا. اور بلاول صاحب کو ووٹ دیں. ان لوگوں کو میں، یہ میرا میسیج ہے، دیکھیں یہ سوئنگ ووٹر جو ہے نا وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے. سوئنگ ووٹر سے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو بھٹک گئے تھے اس پچھلے 5-6 سال میں، جو بھٹک گئے تھے، 5th جنریشن وار میں جو بہہ گئے تھے، وہ برین واش ہو گئے تھے. ان کو بھی میں میسیج ہے کہ سوچیں کہ اب آپ کو یہ بڑا نادر موقع ملا ہے، ایک اچھی لیڈرشپ آئی ہے اور اس کو اویل کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا نادر موقع ہے. اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے ہم نے کام کیے تو 10 سال میں ہم ملک کی قسمت بدل دیں گے. اور وہ اسی لیے ایک چانس کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ پہلے چانس پہ ہی کلک کر جائیں گے. اینڈ ہی ہیز ڈن اٹ، ہی ہیز ڈیلیورڈ ان سن. اس وجہ سے انہیں کانفیڈنس اپنی اس بات کرنے پہ کہ وہ کہتے ہیں ایک چانس تو دینا، پھر دیکھیں میں کرتا کیوں. پتہ ہے انہیں لیگیسی ہے بھٹو صاحب کی. انہیں پتہ ہے بی بی شہید کا وہ جو لخت جگر ہے، وہ دلیر ہے، وہ نہیں بھاگنے والا، وہ ڈیل کرنے والا، بھاگنے والا نہیں، وہ میدان میں رہنے والا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھاگنے کا سوچتے ہیں، بگوڑے ہیں. میں نے جیسے کہا نا کہ 3 مستند سرٹیفائیڈ بگوڑے، جنرل مشرف، الطاف حسین اور میاں نواز شریف. پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو، صدا جیے.